ہم یقیناً مسلمان ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تم سور کھلاؤ, تم تیزاب میرے گلے میں ڈال دو, تم جلجلاتی آگ میں مجھے پھینک دو, مگر یاد رکھو ہندوستان کا آئین جس کو امبیڈکر نے بنایا مجھے اجازت دیتا ہے اس بات کو کہنے کے لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں کہتا رہوں گا. میں مر جاؤں گا مگر دین کا سودا نہیں کروں گا, کیونکہ ہندوستان کا آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. شرم کرو بی جے پی والو, شرم کرو. تمہاری حکومت, تمہارا چوکیدار, تمہارا چیف منسٹر اور ایک بے بس غریب کو کچڑ میں ڈال کر تم مارتے ہو. شرم آتی ہے مجھے بعثت ہندوستانی کے. اور اب تو ایسا ہو چکا ہے, اچھا ایک ویڈیو آیا, ہر مہینے میں آپ دیکھ لو, 4.25 سال میں ہر مہینے میں ایک ویڈیو نکلتا. ان کی سازش کیا ہے؟ ایسا ویڈیو نکالو, پورے آسام میں ڈر پیدا کر دو. فساد نہیں کریں گے آج کل, مار کر ڈرا کر ویڈیو نکالتے تاکہ دیکھنے والوں میں خوف پیدا ہو جائے. میں آسام کے آسامی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر آپ کے دل میں شوکت علی سے انصاف کی تمنا ہے تو اس آگ کو بھڑکاؤ, جمہوریت میں آؤ اور آسام سے بی جے پی کو ہراؤ. آپ نکالو اس نفرت کو. کیا بات ہے کہ جب سے مودی وزیر اعظم بنے اس وقت سے جس کا ذکر اکبر نے کیا کہ ہجومی تشدد میں مارا گیا ہم کو, ہندوستان کے وزیر اعظم, جب تمہاری تاریخ لکھی جائے گی نا تو سب سے پہلے لکھا جائے گا کہ مودی was responsible in not discharging his constitutional duty as a chief minister to protect the life and limb of Gujarati Muslims. جب تمہاری تاریخ لکھی جائے گی مسٹر مودی as a prime minister لکھا جائے گا کہ this was the only prime minister in the annals of the great nation like India who in his prime ministership allowed this mob lynching to go on because of his active support. یہ تم ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہو. تم جب سے وزیر اعظم بنے ان تمام بدماشوں کی, ان چوروں کی, ان حیوانوں کی ہمتیں بڑھ چکی ہے. لوگ بولتے انگریزی میں کہ نہیں یہ فرنج ہے. یاد رکھو یہ فرنج نہیں ہے, یہ اصل کھلاڑی ہے. اگر آج تلنگانہ میں کوئی ہمت نہیں کرتا, کیوں کرتا, کیسے کرے گا؟ اس کو معلوم کہ یہاں پر سیاسی شعور ہے, یہاں پر ایک حکومت ہے, ایک چیف منسٹر ہے اور مجلس اس کا ساتھ دے رہی ہے. آسام میں میرے بھائی 25% مسلم اقلیت ہیں اور ایک بے بسی کا یہ عالم. شرم آنی چاہیے. بعثت ہندوستانی ہمارا سر شرم سے جھکنا چاہیے. آخر کب آپ اٹھیں گے؟ نکلو اس مودی کے اس مایا جال سے, بچا لو ہمارے ملک کو. یہ ملک مودی سے بڑا, یاد رکھو. اگر یہ واقعات ہوتے جائیں گے اور تم آ کر مجھ سے پوچھتے ہو اویسی یہ بتاؤ کہ مسلمان ریڈیکلائز کیوں ہوتا ہے, یہ دیکھ کر کوئی کیا چڑیا پہن لے گا؟ کوئی نوجوان اس شوکت علی کی بے بسی کو دیکھ کر چڑیا پہن لے گا؟ کو کسی کا باپ ہوگا, کسی کا چاچا ہوگا, کسی کا نانا ہوگا. کیا کوئی دیکھ سکتا ہے اس طرح سے بے عزتی؟ ایک غیور مسلمان کو آپ نے اس کے منہ میں سور ڈالا. شرم کرو. اور آج آپ بولتے ڈی جی پی وہاں کا آسام کا کہتا ہے ایکشن لیں گے. ارے تمہاری وردی پر اگر کیچڑ کا ایک دھبا پڑ جاتا ہے تو تم اٹھا کر اس غریب کو ایک ایک مہینہ جیل میں ڈال دیتے ہو. اور یہاں پر کیچڑ میں مار کر گرا کر مارا گیا, سور کھلایا گیا. ہندوستان کے وزیر اعظم کنڈیم نہیں کریں گے, دیکھنا آپ نہیں کریں گے, اپنی تقریر میں ذکر نہیں کریں گے, اس کا نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو معلوم ان لوگوں کے تعلق سے ڈر پیدا کرو. ہندوستان کے وزیر اعظم یاد رکھو, ہندوستان کے سے 56 الیکشن آئیں گے, مگر وطن عزیز کا جو اتحاد ہے نا وہ بڑا نازک ہوتا ہے. یہ اتحاد جو ہوتا ہے وزیر اعظم, یہ انسان کے جذبات سے جڑا ہوا ہے. اس کو کوئی ٹیلر نے ٹاکا نہیں مارا, یہ دلوں کو جوڑنے کا کام برسوں سے چلا آ رہا ہے. اور آپ دلوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں. آپ جوڑنے کے قائل نہیں ہیں مسٹر مودی, آپ توڑنے کے قائل ہیں.
افسوس کا مقام میرے بھائی یہ واقعات ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ میڈیا میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے میڈیا میں. ہم ہی پکار لے رہے. ایک دیوانہ حیدرآباد سے پکارتا ہے, لوگ پوچھتے کہ پکارا انہیں حیدرآباد کی شیروانی؟ ہاں میں نے پکارا. میں اس لیے پکارتا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں, اور اگر شوکت علی کی جگہ اگر کوئی رام نام کے بھی شخص کو تم مارتے تو میں اسی طرح بولتا اس کے بارے میں, میں اسی طرح مذمت کرتا, کیونکہ کسی کو بھی مارنے کا حق کسی کو اختیار نہیں ہے میرے بھائی. ہندوستانی کو کوئی نہیں مار سکتا. ملک میں قانون ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, آئی پی سی ہے, سی آر پی سی ہے, کورٹ ہے. کس لیے ہے پھر؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میڈیا تو مودی کی چمچا گیری میں لگی ہے. ماشاءاللہ ان کا انٹرویو ہوا, چینل پر ایک دو لوگ بیٹھے, محترمہ نے سوال کیا, مودی جی آپ روزہ ہیں؟ تو بولے ہاں میں سال میں 2 مرتبہ رہتا ہوں, ابھی روزہ ہوں. اور آپ کچھ بھی نہیں پیتے کھاتے؟ نہیں, خالی پانی اور پپیتا کھاتا ہوں. یہ سوال ہے؟ یہاں پر صحافی بیٹھے ہیں, ذرا سوچو آپ میرے سے کیسا سوال کرتے. اب دارالسلام آ کر 5 منٹ کا انٹرویو لیں گے, 5 منٹ کے انٹرویو میں چوتھا منٹ آپ کے بھائی کیسے ہیں, کیا کر رہے ہو انہوں. مگر مودی سے جب بات آئی آپ روزہ رہتے, انہوں کیا بول رہے؟ نہیں میں خالی صرف پانی پیتا ہوں. پورا دیش کو تم پانی پلا دیے, برباد کر دیے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے نام پر. یہ صحافت ہے؟ اور پھر محترمہ سوال کر رہی ہیں, نہیں مجھے پوچھنا تو پڑے گا آپ سے, آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ کیا ٹانک پیتے آپ؟ انہوں ٹانک مارتے؟ مودی ٹانک ماسٹر ہے خود. آپ دیکھو میں نہیں بول رہا ہوں, آپ کیا ٹانک پیتے؟ مجھے پوچھنا پڑے گا مودی جی. ٹانک کون سا پاشا؟ کمپاؤنڈر تو بند ہو گئے ہمارے پاس, کمپاؤنڈر تو بند ہو گئے, چاکنا بھی نہیں ملتا. آپ تو کھاتے بھی نہیں, وہ ٹانک پیتے. تو میں یہاں کسی کو بولا, بولے کیا صاحب آپ کل ملک پیٹ میں ایسا بول دیے. میں ٹانک نہیں معلوم تم کو. بولے کیا؟ ریڈ بل, گیٹوریٹ, کچھ بھی ہو سکتا نا پاشا. آپ بتائیے, سوال کریں گے ایسا. اچھا حیرت کی آپ دیکھو انٹرویو بڑا مزے کا ہے. وقت خراب کرنا ہے, رات میں سونے سے پہلے نیند آنا ہے تو نیند کی گولی نہیں کھانا. متروں کو دیکھے تو نیند آتی, گراٹے مار دو. اچھا ان کو سوال کرے تو مودی صاحب اتنا شرما رہے, اتنا شرما رہے, ایسا دکھ رہا کہ کوئی نیا شادی ہو کے سسرال میں گیا تو لو کھاؤ نا جی, میں کھاتا ہوں. ارے لو کھاؤ, نہیں کھاتا ہوں, ارے کھاؤ. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بتاؤ آپ. سوال ان سے ایسا کر رہے ہیں آپ. اور ہم ٹی وی پہ جاتے تو پورا ایسا دکھتا کہ توپ لگا کر مارتے, اور ہم جو ہے ٹھہرے ہوئے مارو کتنا مارتے دیکھیں گے. تم 10 مارو محمد علی کے لے کا آخری شاٹ ہم مارتے. اب دیکھو یہ سوال کریں گے اور یوں شرما رہے. کیا وزیر اعظم سے سوال کر رہے یا کوئی چھوٹے بچے سے کر رہے 12-13 سال کے. یہ ہندوستان کے ہمارے چند میڈیا کے چینل ایسا ہو گئے. آپ بعد میں پوچھو ان کو کیا ہے حضرت, ارے اویسی صاحب اگر ایسا نہیں پوچھے تو انہیں جینے نہیں دیتا. میرے بھائی ملک بڑا ہے یا مودی بڑا ہے؟ ہم آزادی اس لیے حاصل کیے تھے کہ ملک کو مضبوط کریں گے. امبیڈکر نے سمویدھان آئین اس لیے بنایا تاکہ ہر ایک کو اظہار خیال کی آزادی ہو, اور ہندوستان میں اظہار خیال کی آزادی ایک بنیادی رائٹ, فنڈامنٹل رائٹ ہے. میڈیا ہمارا جمہوریت کا چوتھا پلر ہے, اور اگر آپ ایک شخص سے ڈر جائیں گے تو یاد رکھو جیسا انگریزی میں کہتے پاور از ناٹ ایٹرنل. کل کوئی اور بنے گا تو کل کچھ اور کرے گا تو کیا آپ ناچیں گے؟ ارے آپ کو تو ہمت سے کام کرنا چاہیے. سبق لو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اس رپورٹر کا
جس نے کھڑے ہو کر ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال پہ سوال کرتا جا رہا تھا. ٹرمپ انکار کر رہا تھا, وہ پوچھتا جا رہا تھا. کیا وہ کبھی نظر آئے گا؟ کیا آپ کبھی ایسا کریں گے؟ یہ ایسا وزیر اعظم ہے جس نے 4.5 سال میں ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی, ایک پریس کانفرنس نہیں کرے. اچھا یہ ٹی وی والوں سے میری گزارش ہے, ارے بھائی ریجنل لیڈرز ہیں نا, ان کو بلاؤ. KCR ہے, ممتا ہے, پٹنائک ہے اڈیشہ کے, ان کو بلا کے انٹرویو لو نا آپ. نہیں, ان کو بھی نہیں لے سکتے, لیے تو انہوں ناراض. ارے انہوں کون ہے بھائی؟ انہوں 56 موڈی آئیں گے چلے جائیں گے, ہندوستان میں انشاءاللہ ملک باقی رہے گا. مگر ہم کو اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے میرے بھائی. آج ایسی اس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں جمہوریت پر, اور لوگ بولتے یہ ایک آدمی کیا کرے گا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں. میرے مرحوم باپ کی دعا میرے اور اکبر کے ساتھ ہے اور رہے گی. میری ماں کی دعا, میرے جماعت کے رفقا کا محبت, ان کی بے نفسات میرے ساتھ ہے. اہل دل کی دعائیں ہیں, اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں, اور صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج الحمدللہ ایک جماعت کا رکن کامیاب ہو کر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جاتا ہے, مگر زبان کے اوپر کوئی لگام نہیں ہوتا. جب سچائی اور انصاف کی بات آ جاتی ہے, میں نے اپنی زندگی کے لیے مرحوم قائد سالار ملت سے جب میں مل کر دلی جا رہا تھا تو سالار نے مجھ سے ایک ہی بات کہی, ایک بات یاد رکھو بیٹھو, دلی بڑی چکنی جگہ ہے, پیر جلدی پھسلتا. اور سالار نے مجھے بلا کر بٹھا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے مرحوم والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میاں یاد رکھو, حکمت کے نام پر کبھی بزدلی کے مظاہرے نہیں کرنا. مرحوم قائد نے سکھایا کہ حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے نہیں کرنا, اور ڈرنا اور گھبرانا نہیں کسی سے. اللہ کی ذات پر توکل کرو, اپنی بات کو رکھو. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں نے نریندر مودی کے بارے میں کچھ کہا تھا. کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر آ کر مجھ سے کہے کہ اپنی الفاظ کو واپس لے لو. میں نے حیدرآباد کو فون کیا, پوری تفصیل سنائی, تو سالار نے کہا یاد رکھو اگر تم اپنے الفاظ کو واپس لو گے تو تم حیدرآباد میں قدم نہیں رکھنا, اور حشر کے میدان میں تم کو معاف نہیں کروں گا. یہ ہم کو سکھایا گیا, یہ ہم کو بتایا گیا. تو ہم ظالم کی طاقت کو نہیں دیکھتے, اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی شان و شوکت کو ہماری آنکھوں میں نہیں جچتا. ان کی طاقت, ان کی عظمت ہماری آنکھوں میں ہی ہے, اس لیے کہ جس کی آنکھوں میں مدینے والے کی عظمت ہے, یہ وزیر اعظم کی طاقت اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں محسوس ہوتی.